العالمين الذي حمد من الأزل إلى الأبد في تعين محمد العالمين ونشهد أن لا إله إلا الله لا موجود إلا الله ولا مشهود في المظاهر إلا الله ونشهد أن مظہر حسن ذات ربنا ومصدر صدور جميع اسماء ربنا حقیقت الحقائق ودقیقت الدقائق نور الانوار وسر الاسرار الکل من الکل مع الکل فی الکل بالکل سیدنا و سید الکل سندنا و مولانا محمدن احمد حمیدن حامدن حمادن محمودن عبده عابده عبد الله لا شريك له في عبديته ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله تعالى مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله
الصلاۃ والسلام علیک وعلی آلک وصحابک یا رحمت للعالمین۔ اللہ تعالی نے سارے نبیوں کو بڑی شاناں عطا فرمائیاں، انہوں نے معجزے عطا فرمائے، معجزے کہ اگر کوئی دشمن یا منکر تہاڈی نبوت نو تسلیم نہ کرے تو تسی اس نو ایسا خرق عادت کام بھی وکھا سکتے ہو جہاں دلیل بنے تہاڈی رسالت تے۔ بڑے بڑے معجزے نبیوں کو اللہ عطا فرمائے تو نبیوں نے موقع تے وکھائے، جب ضرورت پیش آئی تو نبیوں دا اظہار کیا معجزے تے نبیوں دے فیضان نال ولیاں نو بھی اللہ نے شاناں عطا فرمائیاں کہ انہاں معجزے وکھائے تے ولیاں کرامتاں وکھائیاں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نو اللہ نے کئی معجزے عطا فرمائے، انہاں دا ایک معجزہ ید بیضا والا سارے معجزے چوں بڑا ایک نامور معجزہ، ہاتھ مبارک دا موسیٰ علیہ السلام نے عطا فرمایا کہ جدوں آپ معجزے دے ارادے نال ہاتھ مبارک باہر کٹ دیا ہے نا تو وہیں بڑھدا جویں دیں چڑھ گیا، روشنی ہوئی ید بیضا دا معجزہ اللہ نے عطا فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ انیری رات ہوندی ہے دیں ہو جاندہ تے دیں ہوندا تا لائٹاں ماردا، ہاتھ مبارک حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو کئی معجزے عطا ہوئے، انہاں چ کئی معجزہ بھی آ کہ آپ مردے زندہ فرما دے، ابرئ الاکمہ والابرصا وأحيي الموتى بإذن اللہ۔ اللہ دے حکم نال تے اللہ دی اجازت نال آپ فرما دے ہے لے چلو میں نے کسی مردے تے میں مردہ زندہ کر دیا، فرما دے انہوں قوم بإذن اللہ، کھڑو جا شخصا قبری چو اٹھی کرو بإذن اللہ، اللہ دی طاقت نال اللہ دی اجازت نال کھڑا ہو جائے تو مردے کھڑے ہو جاتے زندہ فرما دیا موسیٰ علیہ السلام۔ تے حضرت یوسف علیہ السلام نو اللہ نے معجزہ عطا فرمایا کہ اتنا حسن اللہ نے عطا فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام نو کہ وہ جڑا انہاں دی زیارت کر لیندا نا، زیارت کر لیندا جڑا بندہ انہوں کئی مہینے بھوک ہی نہیں لگتی ہے۔ لکھا ہے کتاب والے نے جدو کال پیا ہے نا مصر کال تے کات پیا ہے تو ادوں یہ چارج جڑا مصر دے خزانے دا حضرت یوسف علیہ السلام کو آپ شریر آ رہا ہے تخت مملکت ہے حضرت یوسف علیہ السلام، کال پہ گیا ملک بارشاں بند ہو گئی، غلے نہ ملے،
پانی ختم ہو گئے، بندے تے جانور بھوکے پیاسے مرن لگ پے۔ لوگ کسی علاقے دے پھر کٹھے ہوئے تو انہاں یہ گل منصوبہ بنایا بھئی چلیے حضرت یوسف کو تو انہوں نے چل کے عرض کریے بھی سانو کو خوراک پانی دا بندوبست کر دیو تسی وقت دے بادشاہ نے۔ تے اجے بارشاں ہومن کوئی ٹائم آ تے خلے ختم ہو گیا ہے ملک، خزانے چ کوئی نہیں ہے، خزانے چ جڑا خلا جمع ہویا نا وہ ختم آ کوئی دانے دونے تے پانی شانی کوئی نہیں ہے حالانکہ تے لوگ پھر آئے نا اتنے حضرت کی خدمت جو نارض کیتی آ کے تیرے سوالی ہیں تو وقت دا بادشاہ ہے تو ساری کوئی امداد کر سانو دانے دے تے کوئی پانی دا بندوبست کر سکیا ہے۔ نبی دی یہ شان نہیں ہے بھائی نبی سکا جواب دے دیا ہونا بھائی میرے کو تو کچھ نہیں میں ان کی کر سکنا، آدھا کو چارہ کرو، کوئی شے لب دی تو کماؤ نہیں تو چلے جاؤ۔ آ فرمایا اچھا تھوڑا کو بندوبست کرنے وہ انتظار کر دیا ہے بھی شاید سانو کو غلہ گلہ حضرت صاحب دے سن یا پانی شانی دا کو بندوبست کہ نہیں کرا سن سرکاری سطح دے ہوتے بھی علاقے دے لوگ بھوکے تے آئے مردے پہ۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تسی یہی کرو جنہیں تسی مصیبت زدہ لوگ نے نا وہ کٹھے ہو کے آؤ تو میں ایک بندوبست کرنا، پھر وہ اپنے بال بچے بھی لے آئے جنہیں جنہوں نے ضرورت ہے نا خوراک دی، بال بچے بھی لے آئے پیش ہوئے۔ آ فرمایا کسی میدان چلو تھوڑا بندوبست کرنے ہیں، کٹھے ہو جاؤ کسی میدان۔ حضرت یوسف علیہ السلام تو چہرے تے برقع رکھ دے آیا، آدھا جرا حسن الہی انہوں نے ملے ہویا انہوں ظاہر نہیں فرما دے۔ اس دن پھر حضرت نے ارادہ کیتا بھئی انہوں لوگوں نے انہوں دی جی بھوک ہے یا پیاس ہے یہ علاج کریے۔ پھر میدان کٹھے کر کے حضور نے کھڑوا دیتا یوسف علیہ السلام۔ ایک بڑا اونچا تخت رکھا گیا، آپ تشریف لے جدو بندے سارے ویکھیا بھی آپ آ گئے، آپ فرمایا کہ تسی میرے حال ویکھو، ہن میرے حال ویکھو۔ لوگ متوجہ ہو گئے۔ یوسف علیہ السلام نے آدھے چہرے انور تو پردہ جدو اٹھایا نا تو انہوں نے زیارت ہوئی حضرت یوسف علیہ السلام دی، تو فرمایا جاؤ بس زیارت میری ہو گئی تو نہ بھوک لگے نہ تریں لگے۔ 3 مہینے دا بندوبست حضرت یوسف علیہ السلام نے کر دیتا انہوں نے۔ جیڑے جیڑے پھر آپ دی زیارت کر کے گئے وہ 3 مہینے نہ بھوک لگی کسی نے پیاسا رجا چلی۔ 3 مہینے رجی خلقت ویکھ کے چن کنانی، 3 مہینے رجی خلقت ویکھ کے چن کنانی، جن ویکھیا نبی محمد رجے دوئی جانی۔ ویکھیا نبی محمد او رجے دوئی جانی۔ عرب دا کہ بڑا سخی مشہور ہے حاتم تائی، حضور تو اگے ہو گیا، سرور کونین دے زمانے پاک تو اگے گزر گیا، بڑا مشہور ہے حضور دے وقت جی بڑی شہرا۔ عرب حاتم تائی دی سخاوت دا شہرا، پہلے سخی کوئی نہیں۔
حاتم تائی ہوں بھی مثال ہے تو پھر آنا کو حاتم تائی یہ تو اگے فوت ہو گیا ہے یہ دا پتر تے دی دھی یہ آئے نا حضور دے کولے نہ کلمہ پڑھا ہے عدی ابن حاتم عدی صحابی حضور دا یہ حاضر ہویا ہے حضور دے دربار ہے صحابیت نصیب ہوئی حضرت عدی حاتم تائی دا پتر یہ نہ دو ماں بہن براواں جدو آئے نا حضور دے دربار ہے بہن بھی نال سو تے عدی تے مسیتیں بہ گیا تے وہ مائی جیڑی آئی نا نال عدی دی بہن حاتم دی تھی یہ اندر چلی گئی مائیاں کو اندر پردے چلی گئی حضور سیدہ مائی فاطمہ زہرا نال دی ملاقات ہوئی سرور کونین دی شہزادی نال عدی دی بہن دی یہ دی ملاقات ہوئی بہ گئی ہوتے شہنشاہ کونین دی شہزادی تو پھر شہنشاہ کونین دی شہزادی یہی بھاویں کئی سرداراں دی عورت ہوے تے بھاویں کئی آئی مڑ حضرت نوں تے کوئی دا مسئلہ توجہ نہیں ہے انہاں تے نالے آپ مڑ کے رب ہوندی چیکنگ کیتی بھئی یہ مائی کتھوں آئی ہے آ تے بہ گئی انہیں نہ کچھ دیر بہ تے حضور سیدہ مائی فاطمہ زہرا نوں یہ گل کی بے حضور میں تسی توجہ نہیں فرما دے پے نے آدھے کام کار لگے پھر دینے تو میں کوئی چھوٹی جی عورت نہیں ہوں حاتم تائی دی بیٹی نے حضرت سیدہ مائی فاطمہ زہرا نوں جنایا وہ چاہ دی یہی دسے کہ میں ایک بڑے سرداراں دی دھی ہاں تے بڑے علاقے دے سی مالک ہیں تے نواب ہیں تے میرا پیو ایڈا تے ماں تے میں کو آج تعریف کرنا تاکہ مائی صاحب ذرا میرے نال خصوصی طور پر توجہ فرمائیں مائی میں کوئی معمولی عورت نہیں ہوں مائی فاطمہ میں بھی کسی بڑے سردار دی تھی ہاں تے صاحبزادی ہاں تو آدھا کو تعارف کراؤں اچھا مائی صاحب بہ گئے مائی صاحب بہ گئے حضرت سیدہ مائی فاطمہ زہرا تے فرمایا اچھا تم کسی بڑے بندے دی دی ہیں کہ جی یعنی وہ آدھا فخر ظاہر کر دیا ہے بھی اسی کو بڑے بندے ہیں دیئے مائی صاحب فرمایا تیرے باپ دا نا کی حاتم ہے کہ جی کہتا ہے سخیا تیرا پیو حضور فرمایا کہتا ہے کہ سخیا اس نے کہا جی حضور میرے پیو دی کہڑی گل پوچھ دے نہیں ساڈے جڑے گھر دی آئی نا حویلی جی قد آئی نا حویلی میرے باپ نے اس حویلی دے وچ 10 دروازے رکھے ہوئے 10 دروازے رکھے ہوئے ہیں بڑا بڑا قلعے نما سادہ گھر جہاں عمر اس نے 10 دروازے رکھے ہوئے ہیں ایڈا سخیا میرا باپ بھئی جیڑا بندہ ایک دروازے تو ایک باری خیرات لے لینا نا تے جی او مڑ بہتے آ جانا نا کسی دوسرے دروازے تے میرے پیو کدے نہیں ہے ویندا میرے پیو نو پتا ہوندا بھی ہنے میں خیرات دتی بندے مڑ دروازہ بدل لیندے ہیں بندے دروازہ بدل لیندے ہیں نا دیکھا نہیں نا کہ مٹھائی مٹھائی تقسیم ہو تو بچے ایتھوں بھی لے رہا تو مگو جا تو مڑ کھڑو رہا بندے کے اے جے بھی ہوندے آئے مائی صاحب نو دسے پئی نا میں آدھے پیو دی سخاوت نہیں تو کوئی اور بندہ ہوندا تو آکھیا ہن تو میں تینوں دیتا بھج جا ہوں تو دروازے سے میرے کو خیرات لئی تو بڑا ہو جا نہیں میرا باپ نہیں اگر کوئی سائل یکے بعد دیگرے 10 دروازے سے بھی آ گیا ہے نا بھون بھون کے تو میرا باپ دیتی گی کسے خالی نو کسے سوالی نو کہتے خالی نہیں یہ گل کی حضرت سیدہ مائی فاطمہ زہرا نے بڑے بڑا میرا باپ سخیات بڑی شان آئی تو ایڈا سخیات کسی نے خالی کدے نہیں موڑا وہ ایک مثال بھی دے نا میرے باپ دے دروازے تو کوئی گداگر کوئی سائل کوئی محتاج جتنی باری بھی منگی جاوے آنا تو میرا پیو نہیں یاد آدمی تینوں اگے دیتا ہے یہ حاتم دی اس تعریف کی تھی آدھے باپ دی اس میں
حضور سیدہ مائی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ جدو گل سنی نا تے فرمایا گل کر لئی نہیں مائی گل کر رہی جی آ کے مڑی بڑی گل ہے. فرمایا ٹھیک ہے بڑی گل ہو سی پر تھی دھی جا 10 دروازے تے آوے آ تے مڑ وہ خالی نہیں جانا تے ان بار بار دیتی رکھتا. میں اس محمد دی دیا جی بوئے تے ایک باری آ گیا تو دوبارہ لوڑ ہی نہیں پو ایویں تیرا مار دی پی تیرے باپ دے دروازے تے منگن والے ایک باری لے کے تے مڑ انہوں ضرورت ہوتی ہے تو جانے آ دوبارہ دوے دروازے من احتیاط ہوگا نا. میرے کریم میرے والد کریم حضرت محمد مصطفیٰ دی وہ بارگاہ ہے کہ ایک باری جا بندہ آ گیا تو سائیں خرات پا چڑی مڑ لوڑ ہی نہ پی پائے گی. یہ مردوں میں بہن برا مسلمان ہوئے ابھی بھی تو مائی بھی مسلمان ہو کے صحابی ہوتے رہی. اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں کو شانہ عطا فرمائیاں مگر سید الانبیاء محمد مصطفیٰ دی ہوری شان آئی. موسیٰ علیہ السلام جدے بیضا بھی کھان دیا ہے حضرت یوسف علیہ السلام دا حسنہ بجنہ زیارت کی تھی 3 مہینوں دی بھکھا ہی دور ہو گئی. تو عیسیٰ علیہ السلام دی شان آئی کہ مردے نے جاتے فرما دیا قوم بے ذر اللہ کھڑے ہو جا مردے آ تو مردہ کھڑے ہو جائے. کوئی شاعر لکھتا ہے ٹھیک ہے یہ سارے نبیاں دے معجزے تے شانہ برحق ہیں پر حضور دی شان کچھ ہو رہی ہے. کہندا ہے حسن یوسف دم عیسیٰ ید میزاداری آج خوبا ہمدارن تو تنہا داری آج خوبا ہمدارن تو تنہا داری. حضرت یوسف علیہ السلام دیتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تو یہ شان آئی نا بھئی آپ ید بیضا وکھا دے آئے تھے انیرے مٹ جاندے آئے تو روشنی ہو جاندی. حضور دا صحابی یہ کہندا ہے بیان دیتا ہے حضور دی شان. حضرت طفیل وہ نام ہے طفیل وہ کہندا ہے بھئی اسی باہر رہندے اسے مدینے شریف تو ساری پیڑی آئی کوئی 2-3 میل کا فاصلہ آئی تو اسی اکثر و بیشتر رات نو عشاء دی نماز حضور مگر پڑھ گیا. آپ کی عادت کریمہ ہے کہ عشاء دی نماز پڑھا تو کچھ ارشادات فرمائیں گے رات نو حضور سب بڑے قوم ہے. میرا ایک اور ساتھی آ بکریاں بکریاں سی آدیاں ڈک ڈک لیں واڑے ہیں وہ بھی ویلا ہو جاتا میں بھی ویلا ہو جاتا روٹی ٹکڑ ابھی کھا لیں آ جاتے عشاء دی نماز سے آتے مدینے شریف پڑھتے مسجد نبوی. حضرت طفیل فرما دے امام زرقانی بھی لکھا ہے یہ ساری معجزے دی کتاباں دے وچ کستلانی بھی لکھا ہے مدارج النبوت شیخ عبداللہ مدثر بھی بھائی یہ معجزہ حضور دا ذکر ہے. ایک رات اسی آئے عشاء دی نماز پڑھی حضور دے پیچھے صلی اللہ علیہ وسلم تے سرکار کو ارشاد پہ فرما دے ہے وہ تو ہو گیا تے اسی تیاری پہ کر دے ہے چلیے تے بارش رہے پی بڑا میہ آیا جل تھل گلیاں مدینے دیا بھری گئی باہر بھی سارا بڑا علاقے سارا بڑا میہ تے وہ کو 3-4 گھنٹے وسیا اسی تو پھنس گئے. ہوں سانو پچھو کا بھی خیال ہے پہ بیڈا بکریاں ساری ڈب جان گیا پانی بارش آ گئی کو لیلے لولے سنبھالیے چل کے جا ہی نہ سکی می بڑا ادھی رات تک می وستا رہا اگاں سارے رستے ہی روک گئے پانی بڑی بارش آئی اسی ہوں کھڑے ہوئے مسجد دو میں بندے باقی تو سارے چلے جاتے رہے جہے شہر دے بندے ہیں مسجد مدینے شریف دے تو چلے گئے صحابہ تو سن کی اسی 2 بندے بیٹھے ہوں کی کریے
میں انہوں نے آخر چلی ہوا کہ پانی ہے کوئی بڑا آپ لگ ہی نہیں سکتے، بارش تو بہت بڑی زبردست ہے۔ یہ حضور تشریف ہے، اندروں سرکار مدینہ باہر نکلے، حضور نو پتا تھا مجھے سارا ہوتا ہی نہ بھی کی بنیا کھولتا سارا واقعہ تشریف لے اور فرمایا کی پکڑتے ہیں کہڑے کہڑے نے کہ جی میں تو محل ہاں تے نال دوجا ہے، پھر ہوں یہ کہ حضور پیچھوں پیڈا بکریاں ڈھک کے آئے ہیں، پیچھے بچے بچے سادے اس سے بڑے پریشان کھڑے ہیں، گمی بڑا زبردست ہو گیا سکنے اس دیشا دیتی کرے بجے پے اس مسیح بھی چوبے اس چھت چوبے پی حضور دے وقت چھپر آ چھپر چومی کتنے جائے جب بجے بجے کھڑے سرین کٹرے کھڑے حضور نے فرمایا تو پھر تھی جاؤ جی جا رہی ابو پانی رستے ہی بڑے بڑے پھر جا رہے تو بڑا مشکل ہے نارے اور گالے چلے تو جائیں چلو پاسے آسے رستے تو بندہ لنگ جاتا ہے پر اندھیرا بڑا بدل پایا تھا نہیں رات پی روشنی بھی کوئی نہیں حضور چاند بھی کوئی نہیں راہ ہی نہیں لبنا کتنے تلکتے ڈگے پے اس رستے حضور نے فرمایا کہ تمہیں کچھ چانن کا بندوبست میں کر دیا تو پھر چلے جاؤ گے اگر جی پھر تو میں چلے جاؤں انہیں سمجھا بھی کوئی بتی بچی بس بتیاں والے نیوے ہی ہوتے ہیں لال دینا بھی کوئی نہیں وہ کم والے فرق نہیں حضور فرما دین تمہیں روشنی کا انتظام کر دینا جی جی وہ کوئی روشنی ساڈا کوئی بندوبست ہو جائے تو اسی گھر چلے جائیے پیچھے سانو بڑا فکر ہے سارا مال منی سارا خراب ہوتا گیا تو بارش پڑی ہو گئی خبر کی بنیا ہے حضور نے فرمایا تے کو شے ہے یہ کئی شے اگر کوئی چھوٹی ساتھی میں لگا جی میرے کو ہے میں آج ہی چھوٹی جہاں بکریاں چارنا نا باہر جنگل میں بیٹھا ہوں چھوٹی میں نال میرا لوڑ بھی پہ جاتی سب سے لوگ ہوتا چھوٹی سبحان اور لایا وہ جس حضرت طفیل کہتے ہیں میں چھوٹی حضور نو خدمت پیش کی حضور نے انہوں پکڑیا جس چھوٹی پکڑن کی جگہ آئی نا اتوں سرکار نے پکڑ کے نہ تو میں دیکھی کھیلا جب حضور کے ہاتھ مبارک چاہیے وہ چھوٹی آئی تو جب میرے ہاتھ چاہیے تو نور کا گیا تھا فرمایا لے جا یہ چانو نہیں بجھتا اور بول نہیں ہوتے یہ نہیں بجھتی خیر وہ حضرت خیر فرما دیں بڑے بھی کوشش کرتے وہ تو ساری مسجد ہی روشن ہو گئی تھی میں جاؤ میں ویلی نے آگے چل چلی ہوں تو اپنے کو چانن ہو گیا ہے کہ حضور مہربانی فرمائی تو چھوٹی بڑی گلی گئے چمکا مارے اچھی چلو جدو اسی گئے نا گھر کے کول تو وہ دوجے دے گھر آگاہ ہے تو فیل کہنا تو میرے راہ چاہے انہیں تھوڑا جہا اور آگاہ جانا دوجے میرے ساتھی صحابی نے آگاہ جانا جی میں اتنے راہ چ رہ جانا میرے تو گھر آ گیا مینو کہنا یار چھوٹی مینو دے اور میں انہیں کہا کہ میں جاوا اندھیرا ہے تو گھر آ گیا ماں کا نام میں تو چھوٹی کے اندر ساری عمر کسی میں نہیں اور مینو آخے بھی ہاں میں سویرے واپس کر دیا میں گھر تو ہو سکنا میں باہر ہی کوئی تو میں یہ تو موجودہ رسول اللہ دا میرے کو میں تو نہیں دینا خیرو کہ نہیں یار مہربانی کرو جکڑتا رہا وہ تک ٹھہر مینو کہنے لگا ٹھہر دیا کوئی جانے نہیں آتے وہ بجیا ایک کھڑا اوکان کے درخت اندر وہ ایک ٹمبا جہا بن کے لے آیا چھوٹی حضور دے ارشادات مگر وہ کلمہ انہوں نہیں پڑھے ہائے دور شہر تو یہ آدھا مال منی پال دیا جنگلی لوگ آئے انہیں ایک مائی آئی نوجوان ان کی شادی ہوئی انہوں دی ایک
نوجوان لڑکی دی شادی ہوئی تے بچہ پیدا ہویا، اللہ دیتا اسماعیل نو پتر، تے گھر والا فوت ہو گیا، وہ دا خامد فوت ہو گیا۔ جدو دا خامد فوت ہو گئے تے کلی رہ گئی بیچاری، کوٹا کاٹا تو الگ پایا ہویا، باپ ہوں رہتا رہتا، وہ پتروں دا وکھرا، وہ مائی بھی وکھری ہے، ایک وہ خامد ہے، ایک بیوی ہے، ایک وہ پتر مل پیا، وہ بچہ آجے معصوم ہی آ بچپن جی آجے وہ بندہ فوت ہو گیا۔ خیر وہ پال دی رہی انہوں، اس مائی اس نے پالا آدھے بچے نے، بکریاں بکریاں چران دی ہے، جنگلی جو لوگ ہے، بچے دی اس تربیت کی تھی، کوئی 6 مہینہ دا ہویا بچہ تو بیمار ہو، بچہ بیمار ہویا، پر اے جا بیمار ہویا بھی سارے ملک جو بجا کھڑی ہو بچہ ٹھیک نہیں، حکیمہ سارے کو تقریباً لے گئی جتنی جتنے انہوں پہنچ پہ، کیونکہ پتر وہ دی زندگی دا کوئی چراغ آ بچاری مائی دا، وہ تو ملک کوئی سارا گھر گھر اس ویچتے بکریاں شکریاں بڑیاں لائیاں، میں پتر میرا بچ جاوے، بچہ تو نہ بچے، تے قریب المرگ ہو گیا، دوائی دودھ پینے ہی ہٹ گیا، ماں دوائی لوگ ہی نہ پا تے مایوسی ہو گئی اس مائی نے، پتر میرا نہیں، گھر لے کے بیٹھی ہے، بچے دے کول بیٹھی ہے، بچہ آخری حالات جا کھوارے گھنٹہ ہی بھائی 2 گھنٹے دا پرانا ہے، بچہ فوت ہونے والا، وہ دی ایک سہیلی آئی دوے پنڈ چ، وہ رل کے بکریاں بکریاں چران دیا ہی ہیں نا، وہ دی ساتھے نہ ہی مائی، وہ آئی انہوں کسی دسیا بھی تیری بہن دا تیری سہیلی دا پتر بیمار ہے، تو بڑا سخت لاچار ہے، مائی تو گئی نہیں، ہو سکا میں تو پتہ نہیں لگ گیا، تو میں جانی اب پتہ جا کرنی ہے، مینوں کدے ملی تو مینوں کیسی بھی چنگی میری تو سہیلی تے بہن بنی ہوئی ہے، تو میرا پتر مار گیا، تو آئی نہ تو پچھے ہی نہ کدے آ گئی، میں جانی وہ مائی آ گئی، وہ دوے پنڈ چ مائی آ گئی، اس دے کول اس مائی کول جدا پتر آئی، منجی دی سراندیا بیٹھی آ دے پتر تے روے پئی، روے پئی بیچاری، پتر تو قریب المرگ آ، روے پئی آ تے بہ گئی کول، وہ بھی رومن لگ پئی، ہوں چپ کرے اس بھائی صبر کر مائی، ہوں جا کچھ ہونا ہے اللہ دے حکم نال ہو جائے گا، ہوں کیوں رونی؟ پتروں نے ویکھا مکیا ہوا، انہیں ہی ویکھا جی وہ آئی ہے نا میری سہیلی، اسی ویکھا بچہ ختم ہے، بچے دی اکھیاں بھنگیاں پئی، مرن والا ہوا پیا، رنگ بھی وہ سفید ہو گیا سارا، چوس لیا، انہیں گل چا چلائی اس سہیلی نے، وہ نے بھائی بہن علاج تو کرایا، اس وقت مائی کی پوچھنی، کوئی میں حکیم نہیں چھڈیا دنیا تے جہدے کول میں نہیں، عرب جہے جہے لوگ معالج ہے نا سارے کول میں بچہ لے گئی ہاں، تے جہدے کول بھی دوا لے ہے گلیا نہیں بیمار ہی ہوندا گیا، میری قسمت۔ اس مائی آخیا نہیں مائی مدینے بھی لے گئی، مدینے کوئی ہے کہ محنت کسی نے جتھے جتھے مینو پوچھ پئی ہے اتنے میں آدھا پتر لے گئی ہاں، پر مدینے کا تو میں تو بھائی پتہ ہی نہیں، ہو سکتا ہے جا نہیں پوڑی آ تینوں پتہ ہی نہیں، مدینے تا ایک ایسا لاسانی حکیم بیٹھا ہے جہاں بھی اتنے آیا کھولتے گیا، میں سنیا بچ مدینے دے نواں حکیم آیا ہے، جڑے جاندے گل دے آندے نے کوئی خالی مول نہ آئے، بڑا کی ہو سکتا انہوں کیوں پتہ لگ گیا، ہو سکتا مینوں یہ پتہ لگ گیا بھی ساڈے پنج ایک بندہ وہ دا پتر بیمار آ، وہ لے گیا تو بچہ گل گیا ہے، وہ سمائی آخا میں بھی سنیا ہوا ہے سارے محلے چ بندہ رہتا ہے اتنے پہنی وہ پتر بیمار آ نہیں گلتا، تو میں مدینے گیا تو انہیں حکیم صاحب کے کول میں گیا تو انہیں میرا پتر گل گیا،
وہ چنگا والا پھرتا منڈا کھیلتا پھرتا چوکرا کہ تم بڑی بولی تے پھر لے کے بیٹھی تو اتنے مدینے تو لے جا میاں حکیم صاحب کو اس آخری مائی ہوں میں کی لے جاواں یہ تو دوا تو ویلا ہو گیا میرا پتر تا دوا کھان دی منزل چ ہی گزر گیا ہوں حکیم کی کر سکتا ہو سکا نہیں مائی اتنے دواواں دی لوڑ کائی نہیں اتنے دوا دی بھی لوڑ کائی نہیں وہ بندہ جہاں اتوں سڈے پنڈ والا گیا نا پتر تے گھل کے آیا وہ انہیں سانو دسیا میں گیا کوئی گولی نہیں کوئی دوائی نہیں حضور کے سامنے پیش ہوا دیا میں کیویں میں کہا جی میرا پتر بڑا بیمار ہے فرماؤ والا ہے میں حضور دے کول لٹا دیتا جی میں مچائی پھر دا سکے تے لٹا تے اس حکیم نے کی کیتا کہ آدھی انگل مبارک نو لب لائی گئی لب مبارک لا کے تے بیٹھا نا مسجد دے وچ تے وہ زمین آئی جی اندر تے رکھ دیا 2-3 باری انگل حکیم صاحب نے رگڑ کے تے نالے رگڑ دے پین نالے فرمان دے پین بے تربت اردنا بریقت بازنا یشفی سقیمنا میری لب فرمان دے پین میرا لب تے میرے مدینے دی مٹی تے این کر کے رہے فرما کے تے میرے پتر دے این کرتے لا تے میرا پتر اٹھی گیا وہ تو دماغ نہیں لوڑی مائی یہ پیڑ سکنی تو لے آئی تیرا پتر بھاوے مکا پیا پر جی پیڑ تو پی آئی نا تو مینو میں لے تیرا پتر گول جائے اون بیچاری بڑی انہوں ایک نواں پیغام سنی جا بڑا شوق پیدا ہے ان بچہ میں کیویں پڑھا باندھا بڑا سفر مدینہ شہر تو اتوں انہوں نے پنڈ تو مجھے دل چلا تو اٹھی جا بھی خوارے میرا پتر بچ جاوے پر یہ تو پیا تو مکا ہے پر میں کوشش تو کرا مینو کی پتا کسی سے مرنا ہے جی جیندہ ہو سکا جی پڑھ پہ آئی نہ اتنے جیندیاں پتر تیرا بول جائے مائی دے ذہن پروگرام بنے پہ لے جاؤ ہوں اکلی جا نہیں سکتی اس نے باپ نو ساتھ مارے باپ وہ تو بیٹھا آدھے گھنے نال ہی قریب ہی وے بابا وہ سمجھا بھی میں جی سدی پی اللہ خیر کرے بھی کتنے مر بری نہ گیا بچہ تو بیمار آ اس یہی فکر کیا وہ بابا گل سن وہ آ گیا باپ وہ بڑھا بندہ آتے ہاں بڑا کوئی نام مراد بڑا ضدی کافی اس آخر بابا آ میری سہیلی آئی ہے یہ کہندی ہے مدینے چ کوئی حکیم ہے تے او کردہ علاج تے علاج بھی ہوتا ہے جائے پاوے وہ دوا نہ بھی دے مریض کول جاندے بابا میرے نال کو تعاون کر اکلی میں جا نہیں سکنی ہاں پیو دھی آپ دو میں رل کے چلیے جو حکیم نو چل وکھا بھی ہے میرا بچہ میں شاید گل جائے وہ کہنے لگا پتر اتنے تو حکیم کوئی نہیں میں روز جانا مدینے جانا رہتا ہوں مدینے تو حکیم کوئی نہیں اس کاکی نے کو بھلیکھا لگ گیا کوئی حکیم نہیں مدینے ہی تھا میں تو کوئی نہیں سنیا اس کہا بیٹھی مائی دستی پی ہے میری سہیلی حکیم ہے تو اس بڑھے پوچھا نہیں مائی اس حکیم کا نام تین پتا ہے میں تو روز جانا میں تو کدے کوئی نہیں سنیا اتنے اس کہا ہاں بابا مینو نام کا بھی پتا ہے او دا نام محمد کہندے نے او دا نام محمد کہندے نے او دی صفت عجیب سنیندی جے نہ ویکھے آئے او دس دے نے او تے رحمت پئی ونڈیندی
والا حضور نبوت تو منکر آ جب اس گل سنی تو کہنا کابڑے سے آ گیا لے آ ویکو تماشا بھائی وہ حکیم تو جادوگر ہے وہ آخر لگا اس مائی نو کاکی نو جی باہروں آئی ہے نہیں مائی تو کیا رولا ساڈے گھر جران سے گتی وہ تو جادوگر ہے ایویں میری دین وہم پاتا تو حکیم ہے کتنے حکیم ہے وہ جادوگر خیر سارے دین کا مخالف ہے سارا دین ہو رہا ہے وہ دین ہو رہا ہے اسی کیویں تے بوئے تے جائیے نالے جادو وہ تو بڑا جھڑکا جھڑکیا اس مائی نے بھائی تو یہ چنگا رولا جگتا آ کے حکیم ہے حکیم کتنے اٹھے گی خیر وہ کاکی بیٹھی رہی بہرحال اس بڑھے نال اس کافر نال وہ مائی بھی کوئی کاوڑ کو بڑھ ہو سکا بابا میں تو ایک فائدے کی گل کی ہے تو میرے نال کیوں کاوڑ ہونا تا پوچھتا پہنتا جاؤ نہیں پوچھتا پہنتا نہ جاؤ تو میرے نال کیوں کاوڑتا پہ اگر تو ران سے کرتی میں کہ ران کرتی میں کہ ران پائی میں تو تم دسیا بھی اتنے حکیم ہے تو بندے کھلتے پے تو تجھ مرضی سے جاؤ نہیں جاتے نہ جاؤ کرو تو کاوڑ ہو تو اٹھی جاتے چلا ایویں تھی عورتوں کی گلیں تو عورتوں کے دماغ خراب ہوتے ہیں تو تھی وہم مبتلا ہوں نے تو ہر گل کے مگر لگ جاندیاں نے بہ جا آرام نال پتر نہیں تیرا پتر نہیں بجتا کوئی گھنٹے 2 گھنٹے کا یہ مہمان ہے تو مرن والا ہے کتنے مدینہ سے پتا جانے ہی نہیں ہے دشمن تو کوئی تو میں جاؤں شریک مینو کی کہ تو محمد کے بوے سے جانا رہا صلی اللہ علیہ وسلم چلا گیا ہوں وہ بچی بڑی ہے رہا بابا تھا بابا مذہبوں کے جگڑے شیری کھڑوتا ہے میرا پتر پہ مرد ہے بابا کا دین ہو رہے سا دین میں دین کی کرنا میں میرا پتر بچ جائے خبر تو بڑی گل ہے وہ ہوں دینا کی گل شیری کھڑتا بابا خیر ہوتا انہیں ارادہ کیتا بھائی بابا نہیں جانتا بابا تو ہے مخالف وہ حکیم صاحب کا کہ میں تو آپ جانا بھائی رنج ہو پھر راجی پہ پیو میں پتر لے خبر باچی جائے وہ ترلا مار دے ہی ہے نا بندہ من ماوا دے کے تو پتر تو کہ اور شہی کہنے تیاری کر لی مائی انہوں کہنے لگی تو جا آدھا کام جا کر دے میں چل لی پتر نے اس چک لیا 20 میل مدینہ شریف اور بجے والی سارے دے پیدا چرا دی انہوں کیا یہ تو انہوں لوگوں سے سفر ہے نا جی آرام طلب ہے 20 میل تو گل ہی کوئی ٹرن والے بندے جڑے دیہاتی لوگ نے وہ تو پتر نو چک لیا ایک چادر لے لی اس نے چادر تے چادر دے وچ پا کے نا بچے نو مگر بن لیا بھی سارے راہ میرے کو ہاتھ پہ نہیں چمنا ہاتھاں تے میں اٹھ جیسا ٹرا نہیں جانا یہ باہر ہولا کرا تینوں میں نا بن لوا مگر بچے نو تے پھر بجنی آ پتر اس بن لیا مگر مائی نے ہاں مائی تو نکلی باپ نو اس جاندی ہوئی آکھا ابا میں چلی ہاں تو میرا ساتھ نہیں کیتا تو مینو تو جواب دیتا میں اور چلی ہوں کنڈا لا لے نہیں مگر میرے گھر کا نگرانی کری وہ تو جناب بھائی تے اگو آ گئے انہیں کہا میں تو نہیں جاون دینا میں تو نہیں جاون دینا شریک کی کہیں گے سانو اس نے کہا بابا اس گل چھڑ دے تو پتر میرا مر گیا تو مر گیا جی میں اپڑ گئی تو خبر میرا کوئی علاج ہو جاوے تو تم ہی سے نہ کرو سکا نہیں میں تو نہیں جاؤں ہر وہ مائی کا لڑ بھی ہو سکا میرا سے تکرار ہی نہ کر جانا تو جا نہیں جانا تو نہیں تو میں تو جاندی پئی ہوں وہ تو کھلو رہا تو مائی تو ٹر پئی مدینے شریف وال منہ ہو گیا ومن یخرج من بیتہ مہاجرا الی اللہ ورسولہ ثم یدرکہ الموت فقد وقع اجرہ علی اللہ وکان اللہ غفورا رحیما بچی سویرے دیو مائی بجن لگی دیگر مدینے سے دیوارہ نظر آ شہر نظر کوئی بنا بیچار دا یاریوں نے کو پوچھا کہ بھائی ہاضا مدینہ اس کا ہاضا مدینہ کیوں مدینہ یا بڑی دیگر رہے مدینے سے پہنچ گئی وہ تو پوچھو سو کہ اینا طریق محمد
اینا طریقہ محمد انہاں دسیا بھی آس لگ جاندی اس پوچھیا بھئی وہ کوئی والا دفتر دا کوئی مکان دا بھی میں نشان دے میں جان بھی نہیں ہوں میں تک پوچھ نہیں نہ پھرا انہاں آخیا نہیں مائی وہ دا نہ دفتر ہے نہ کوئی کوٹھی ہے او مسجد دے وچ بیندا اے انہاں دفتر ہکی مصلا اے انہوں ویکھیے تاں پیا دسدا اے جویں رب دی نور تجلا اے ہو گئی شہر مسجد کا دروازہ دروازے مسجد سے پتر لے گئے مگر بننا پہنچ گئے جس پہنچی ایک صحابی ادھر نکلتا پیا مسجد شریف چوں اس پوچھا مائی اس بندے کو میں بھائی ہے نا محمد ہوں حضرت محمد کتنے اور رو پیا صحابی اس آخر مائی کل محمد فوت ہو تو ہوں اسی پور پہ قبر میں دفن کرتے اب میرے ہاتھوں میں لگی مٹی لگی قبر صاحبہ اس مائی نو تے خبر جب پہنچی تو زمین آسمان زمین گھروں بھی آئی پیو نال بھی لڑی شریکاں بھی سن لیا تو محمد کو علاج کراؤ گئی میرا حضرت محمد مصطفیٰ کی زیارت خیر وہ تو بڑی گھابری وہ صحابیہ کہانی مائی گال کی کام کیا ہو سکتا ہے بھائی پتر بیمار ہے تو میں تو علاج کراؤن آئی سا حضرت محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم اس آخا مائی آپ کا فوت ہو گئے تو دفن بھی ہو گئے ہوں تو جی آیا ساری بہن ہے بند کیتا ہی آخر سارے کو مہمان آئی کیا چھوڑ تک کھول چاہے ان کو پانی پونی پوائی ہے بچے تیرے ویک ہی جی انہوں نے چادر کھول لی بچہ ہی مرا زمین ہی اندھیر ہو ان کی دنیا ہی ہوش ہو اس آخیا حضرت محمد مصطفیٰ بھی نہ ملے تے پتر بھی مار گیا میں تو پیچھا جاور جو کہ بھی نہ رہے شریک کی آس پیو کی آس کہ روکا نہیں تو نہ کھڑوتی ہیں کہ مار تو نہ ہی کھڑی بڑی مائی تھا بڑی پریشان ہو گئی خیر و شادیہ کمائیوں نے بچہ تو فوت ہوا ہے پتہ نہیں کسل کا فوت ہو تو بجی آئی ہے مگر بن تو سنبھالے ہی نہیں چھوڑ راج مر گئی منڈا تو مار ذرا سا مینو دے پتر مینو پڑا چاہ سی نمانے ہیں یا انہوں اسی دفن کر سائیں تو مسافر ہو رہا تھا بیچارے چکے تھے چاہیے پر لاج وہ تو لڑ پئی صحابی نال وہ تو خبر لگا رہا کر میرے پتر نو ہاتھ لائے بالکل ہاتھ نہ لائیں میرے پتر نہیں یہ نہیں ہوتا میں پتر مینو دس پہ حضرت محمد کی خبر کتنے میں ادھر گل تک کرا جائے تیرے دروازہ کے آمن کریں گے میں کچھ سنتے تیرا شور آئی ہے حضرت محمد پاک آ میرا کچھ بھی نہیں بچہ اس رکھا چاہیے تھا اتنے مسجد بچ مائی اندر واڑ کے پتھر رکھتے اتنے چادر پا دیتی ہے آخر جی نیڑے نہ جڑے میری اجازت بغیر میں نواؤ تو دفن نہ کرو میرے بچے نے ہاتھ نہ لگایا میں جانی ہوں اتنے حضرت محمد کو میں گل کر رہی ہوں دینا سدھی رسول اللہ کی قبر دے کھڑو رو حضرت محمد پاک آ تیرا نام سن تو میں کتوں پہ تے میری تو خیر ہے میں تو پہنتے بھی کھا رہا تھا جمن جو کی تو میں ہاں نہیں پر سائیں ہاں شریک کا نا میرے مار سے تو تیرا کی نام رکھ بندے آگ سے نہ اے سکین تو غم بوتے
غمخار نہ کوئی تے گر گر دسا کہنوں جے پیچھے میں سب کچھ چھڈیا او مکھ نہ دسیا مینوں اچھی جگہ نیوں لگایا تو بڑی مصیبت باری یار باجی محمد بخشا کون کرے غمخاری روئے تساں بادشاہ ہو اساں بہو غریبی تیرے در تے آیا یا خوش نصیبی میں بے وارسی ہاں تو وارث نبھا لے یہ جگ سارا خیر ہے نہیں کوئی قریب روندی پئی ہے تو مرجوں دے منہ چاہے اس کی صحابی یہاں دا میں کول کھلا بچہ رکھ گئی ہے نا بچہ تو میں کول کھلا رہا بھئی یہ تو نہ ہوئی کھڑوتی بے ہوش تو میں نہیں نگرانی تھا کرنا کوئی بلی بلی یا کوئی شہ بار تو ہاتھ نہیں لا میں کول کھلا وہ صحابی یہاں دا ایک بار چادر ہلی نا تو میں آخا یہ گل کی یہ ویکھا چادر چویں تو منڈا اٹھ سے کھڑا بچہ کھڑا ہو گیا تو مینو کہنا ہے نا امی اور میاں میری ماں کتنے گئی میں انہوں کہا قبروں ہاں اموں کا او بچہ تیری مالا قبر محمد حضرت محمد پاک دی قبر شریف تے کھڑی ہوئی ہے میں اشارہ کیتا تے بھج گیا مگر جاتے ماں نو چمڑ نہیں امی میں نے ستے نو چڑھ کے آ گئی مائی پیچھے ہٹی بچہ زندہ یہ شان ہے سرور کون ہے محمد مصطفیٰ آنچے خوبا ہمدان تو تنہا داری عیسیٰ علیہ السلام اتے کھڑوتے مردے نو فرما دیا ہے اور کھڑا ہو جا اللہ کے حکم نال تے محمد مصطفیٰ دی شان قبر انور چ تصرف ہو رہا ہے سنتا پڑھو